بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے کا جو سبق تھا وہ ہم نے کچھ اعتراضات کے جواب دیے تھے۔ وہ اعتراضات کیا تھے کہ ایک مسلمان 4 شادی کیوں کر سکتا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر پورا سبق جو ہے اسی چیز پر تھا۔ یہ جو آج کا سبق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کریں تو اسی کے اندر 4 شادیاں بھی آ گئی، تو اسی کے ضمن میں جو ہم نے اعتراض کا جواب جو ہے مدلل طور پر دیا تھا۔ یہ جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھانا ہے، ہم نے نقشے میں فیملی بیک گراؤنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے 11 بیویاں، ان کو فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو سمجھائیں گے۔ یہ ہم نے ابھی صرف جو ہے چند بیویوں کے نام لکھے ہیں، اس سے آگے بھی زیادہ لمبا جو ہے نہیں کرنا ہے، اس کو پورے ایک ساتھ سمجھانا زیادہ لمبا ہو جائے گا سبق۔ حالانکہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 بیویوں کے نام لکھے ہیں اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر لکھا ہے۔ یہ بھی جو ہے آج نہیں ہو پائیں گے، 1 2 بیویاں ہو پائیں گی، لیکن ہم نے خالی یہ لکھ دیا ہے۔ یہ جو 6 لکھے ہیں ساری 6 کی 6 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش خاندان سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو ہم نے نہیں لکھا، انشاءاللہ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو انشاءاللہ جو ہے اس کو بھی لکھیں گے، پھر اس کو اچھے سے وہ سمجھائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اعتراضات اللہ کے رسول کی ذات پہ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اعتراض یہ تھا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی، وہ اعتراض اسلام پر تھا۔ ٹھیک، ایک اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اسلام پہ تو ہے ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے جو اسلام پر ہوگا، جو اللہ کے رسول کی ذات پر ہوگا وہ اسلام پر بھی اعتراض ہوگا، لیکن اس میں پرسنل جو ہے اللہ کے رسول کی ذات پر خاص طور اعتراض ہے نا۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے کی، نعوذ باللہ۔ اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی ہیں وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے نفس کے لیے جو ہے انہوں نے یہ شادیاں کی۔ ایک پڑوسی ملک جو ہے بنگلہ دیش، وہاں کی ایک خاتون ہے، مسلمان کہنے کے لیے مسلمان ہے، جب انہوں نے اللہ کے رسول پہ اس طرح کے اعتراضات کر دیے وہ اسلام سے بھی خارج ہو گئی۔ تو انہوں نے گویا کہ اس طرح کے الفاظ کیے کہ محمد کو کس نے اجازت دی کہ وہ 11 شادیاں کریں۔ نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ جو ہے بہت سارے لوگوں نے، غیروں نے بھی کرے، اور یہاں تک کہ جو ہے جو نام کے مسلمان تھے انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کے اعتراضات کیے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ شادیاں کیوں کری اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے آہستہ آہستہ سمجھائیں گے، ہر اعتبار سے انشاءاللہ اس کا جو ہے تشریحی وقت جواب دیا جائے گا۔ تو کچھ وجہ تو وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں کرنے کی جو ساری بیویوں کے اندر شامل ہیں، کچھ وجہ وہ ہیں جو ساری بیویوں کے اندر شامل ہیں نا، اور کچھ وجہ وہ ہیں جو ایک ایک بیوی کے اندر الگ الگ وجہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوتی چلے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ شادی کری تو یہ کیوں کری نا، یہ ایک ایک بیوی کا تذکرہ آتا چلا جائے گا، اسی اعتبار سے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھاتے رہیں گے کہ ان سے ایک فائدہ جو تھا الگ عام جو سب میں شامل تھا وہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ ان بیوی سے جو شادی کری، ان عورت سے جو شادی کری اللہ کے رسول نے وہ کیوں کری اس کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے سمجھاتے چلے جائیں گے۔ جو ایک عام جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی ساری شادیاں کیوں کریں، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی ساری شادیاں کریں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ جتنا مردوں کے لیے اتنا عورتوں کے لیے ہے، بلکہ عورتوں کے لیے جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو مردوں سے ایکسٹرا ہیں، مردوں سے زیادہ ہیں۔ پچھلے سبق میں کے اندر آیا تھا کہ عورتوں کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن کو ایام حیض کہتے ہیں نا، یا جن کو پیریڈ کہتے ہیں، ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں عورتوں کے۔ ایک نفاس ہوتا ہے اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارے مسائل عورتوں کے وہ ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ مسائل بھی ایسے ہیں جو عورت جو ہے کھل کر کسی مرد سے یا کسی مولانا سے وہ سوال نہیں پوچھ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کریں تاکہ وہ مسائل عورتوں تک پہنچے۔ جو بیوی ہے وہ بیوی ہی اپنے مرد سے کھل کر جو ہے ہر طرح کے سوال کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو کوئی عورت جو ہے مکمل طور پر کھل کر جو ہے ہر سوال اور ہر مسئلہ نہیں پوچھ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کریں، زیادہ عورتوں سے نکاح ہوا تو زیادہ عورتیں اللہ کے رسول کے نکاح میں تھیں، تو جو مسائل ہوتے تھے وہ عورتیں جو ہے اللہ کے رسول کی بیویاں جو تھی وہ اللہ کے رسول سے پوچھتی،
پھر جو مدینے کے اندر جتنی عورتیں تھیں جن سے تعلقات تھے ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے رسول اس مسئلے کو, اللہ کے رسول کی بیویاں جو ہے اس مسئلے کو حل کرتی اور انہیں بتلا دیتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال وہ ہیں جو گھر کے اندر کے ہیں, کچھ اعمال تو گھر کے باہر ہیں, مسجد کے اندر پانچوں وقت کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور کیا ہے اللہ کے رسول کے باہر کے اعمال ہے, اس کو ہر ایک صحابی جو ہے دیکھتا ہے. لیکن جو گھر کے اعمال ہے, مثال کے طور پر رات کو کس طرح سوتے ہیں اللہ کے رسول, کس وقت سوتے ہیں نا, کتنے وقت سوتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں تو کتنے رکعت تہجد پڑھتے ہیں. تو اس لیے تہجد کی جو اکثر روایات ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور امہات المؤمنین سے ہی ہیں اکثر روایتیں, کیونکہ وہ گھر کے اعمال ہیں. اللہ کے رسول جو ہے رات کے اندر کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے, تو رات کی عبادت یا گھر کی عبادت جو ہے وہ امہات المؤمنین ہی جو ہے اس کو یاد کریں گے, وہ امت کو پہنچائیں گے, امت تک پہنچائیں گے, امت کو دیں گے. تو اس لیے جب زیادہ عورتیں ہوں گے تو زیادہ بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے سے یاد بھی کر سکتی ہے اور اچھے سے جو ہے پوری امت تک پہنچا سکتی ہیں. تو ایک بڑی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری شادیاں کرنے کی جو ہے دین کی تعلیم دینا. جو خاص اعمال ہیں, جو رات کے اعمال ہیں اللہ کے رسول کے, وہ اس کے علاوہ جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں وہ مسائل جو ہے خاص طور عورتیں اللہ کے رسول سے, جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں وہ اللہ کے رسول سے سیکھیں, پھر وہ دوسری عورتوں کو سکھائیں. جتنی زیادہ عورتیں اللہ کے رسول سے زیادہ سیکھیں گی اتنی زیادہ عورتیں جو ہے آگے تک سکھلائیں گی. ایک وجہ تو خاص طور سب سے زیادہ اہم وجہ یہی ہے ساری بیویوں کے اندر, یہ 1 سے لے کر 11 تک ساری بیویوں کے اندر یہ وجہ جو آپ کو ملے گی. دوسری وجہ اللہ کے رسول کی ہمدردی اور رحم کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول کی جو 11 بیویاں ہیں ان میں سے صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی بیوی ہے جو کنواری تھی, ورنہ 10 کی 10 بیویاں جو ہے اللہ کے رسول کی وہ سب کی سب بیوہ تھیں, یا تو ان کے شوہر ان سے پہلے مر گئے تھے یا طلاق ہو گئی تھی. تو جب بیوہ ہو گئی تو ان کے لیے ٹھکانہ ہی نہیں باقی نہیں رہا, یا ان کے لیے جو ہے مشکلیں پیدا ہو گئی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی ان کی ہمدردی کے لیے. اور ایک سوال ہے کہ بیوہ عورتوں کو سہارا دینا, یہ بھی اس کے اندر تقریباً آ گیا, کیونکہ 10 کی 10 بیویاں جو ہے اللہ کے رسول کی وہ بیوہ تھیں, تو ان کو بیوہ عورتوں کو جو ہے اللہ کے رسول نے سہارا دیا. چوتھی وجہ, ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان میں کچھ بیویاں بلکہ کئی ساری, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ, جویریہ رضی اللہ عنہ, اور اس کے علاوہ ایک دو اور, وہ یا تو سردار کی بیٹی تھی یا بادشاہ کی بیٹی تھی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیا تو ان کے باپ جو ہے اب نرم ہو جائیں گے, وہ دین کی طرف مائل ہوں گے, اور جو ہے جب ان کا تعلق اللہ کے رسول سے جڑ جائے گا تو اللہ کے رسول قریب آئیں گے, تو پھر اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیں گے تو دین کے اور زیادہ قریب آ جائیں گے. تو ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری شادیاں کرنے کی یہ بھی تھی. یا تو دین کے لیے اللہ کے رسول نے جو شادیاں کریں, یا جو ہے سیاست, کیونکہ اللہ کے رسول جب مدینے آ گئے تو مدینے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے ساری حکومت جو ہے سنبھالی, حکومتی نظام, سیاسی نظام جسے کہتے ہیں. اور حالانکہ سیاسی نظام کو, کیونکہ کچھ لوگوں نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا کہ لوگوں نے دین سے الگ سمجھنا شروع کر دیا سیاست کو, حالانکہ سیاست جو ہے دین کا ایک اہم حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیاسی اچھا آدمی کوئی دنیا کے اندر نہیں گزرا. انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم جو ہے واضح کرتے چلیں گے. جب آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی تو اللہ کے رسول کی سیاسی زندگی کس طرح گزری اور کتنی کامیاب اللہ کے رسول کی سیاسی زندگی تھی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کو سمجھائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں جو ہے سیاسی وجہ سے کری, سیاست جو ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ کے رسول نے تو سب سے اچھے اور صاف ستھرے ڈھنگ سے سیاست کر کے دکھلائی, اور یہ اسلام کا حصہ ہے بھی. وہی سیاست جو ہے ابو بکر نے, عمر نے کری, عثمان و علی نے کری. اس لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ملک کی حالات سدھارنے تو ابو بکر اور عمر جیسی سیاست جو ہے اپنے ملک کے اندر لے کر آؤ. تو وہ ساری وجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی کرنے کی سیاسی وجہ بھی تھی. اسی طرح دین کو قائم کرنا یعنی دین کو نافذ کرنا, اس وجہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شادیاں کریں. ایک بار دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کری تو پہلی بیوی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 25 سال تھی، اور اللہ کے رسول جو ہے کنوارے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اگر نعوذ باللہ آدمی خواہش کے لیے شادی کرتا تو اپنی جوانی کے اندر کنواری لڑکی سے شادی کرتا، حالانکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی دعوت دینی شروع کری تو کفار مکہ اور مکہ کے جو سردار تھے وہ سب آئے اللہ کے رسول کے پاس، وہ سارے آفر اللہ کے رسول کو کیے۔ اس میں آفر یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو اسے ہم آپ کی شادی کرا دیں، لیکن اللہ کے رسول نے سارے آفروں کو جو ہے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں دین اسلام کو جو ہے اور اس دین اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میرے ہاتھ پہ آپ سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں۔ تو اللہ کے رسول اگر خواہش ہوتی تو مکہ والوں کے اس آفر کو جو ہے قبول کر لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، اور جب شادی کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی بیوہ عورت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کری، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی شادی ہوئی، اور پھر جو آگے کے 25 سال تھے وہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی اس کے علاوہ کوئی نکاح اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ جو 11 نکاح اللہ کے رسول کے ہوئے ہیں ان میں سے جو 11 نکاح وہ سب بعد میں ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں ایک نکاح ہو گیا، اور 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے 25 سال اللہ کے رسول نے گزار دیے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی دوسرا نکاح اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اگر خواہش کے لیے اللہ کے رسول شادی کرتے، اور عرب کے اندر رواج بھی تھا 2 شادی 3 شادی، بلکہ ہم نے بتلایا پچھلے سبق کے اندر اسلام آنے سے پہلے 5 شادی 10 شادی اس سے زیادہ شادیاں بھی جو ہے لوگ کیا کرتے تھے۔ اسلام نے روک لگائی کہ آپ ایک ساتھ 4 شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول اگر چاہتے جوانی کا عالم میں ہی تو آدمی اکثر شادی کرنا چاہتا ہے زیادہ، خواہشات کے لیے اگر شادی کرنا چاہے تو آدمی جوانی کے اندر جو ہے حالانکہ خواہشات کے لیے شادی کرنا یہ برا نہیں ہے، ہم نے پچھلے بار بھی جو ہے پچھلے سبق کے اندر سمجھایا۔ اسلام نے کہا کہ 4 شادی آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور آدمی اگر خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی کرے دین کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو اعتراض ہے اس کا جواب ہے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو اعتراضات ہے اس کے لیے یہ جواب ہے، حالانکہ تھوڑا سا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواہشات کے لیے شادی کرتے تو جو 25 سال اللہ کے رسول کے جوانی کے 25 سال تھے وہ صرف ایک عورت کے ساتھ اللہ کے رسول نہ گزارتے، حالانکہ جبکہ عرب کے اندر رواج تھا۔ ہمارے ملکوں کے اندر ہندوستان اور جو ہے دوسرے ممالک کے اندر دوسری شادی یا تیسری شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کر لے تو بڑے جو اس کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، حالانکہ عرب کے اندر ایسا رواج نہ پہلے تھا اور نہ ہی اب ہے۔ اگر اللہ کے رسول شادی کر لیتے حضرت خدیجہ کے رہتے ہوئے بھی دوسری تیسری تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی شادی نہیں کری۔ گویا کہ 50 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کے ساتھ گزارے، اور پھر اگلے سے 13 سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 شادیاں کری۔ تو ظاہر سی بات ہے 50 سال میں صرف ایک عورت کے ساتھ اللہ کے رسول نے گزار دیے، 13 سال جو ہے ایک عورت یا 2 عورت کے ساتھ اللہ کے رسول گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، کچھ نہ کچھ وجہ جو ہم نے پیچھے بتلائی، دین، سیاست یا اقامت دین، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اتنے سارے نکاح کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جوانی کا وقت جو ہے یہ چیز اس میں آ گئی کہ جوانی میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول نے جوانی گزار دی، اور بڑھاپے کے اندر اللہ کے رسول نے 10 نکاح کیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول خواہشات کے لیے نکاح کرتے تو کنواری لڑکیوں سے نکاح کرتے، بیوہ عورتوں سے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔